لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلین. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. کمر توڑی ہے عصیان
حشر میں رسوا نہ کرنا، حشر میں رسوا میرا رکھنا حرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا حرم مولا۔ گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ کرم ہو از تو پھیلے سید عرب و عجم مولا، کرم ہو از پائے سید عرب و عجم مولا۔ اندھیری قبر کا احساس پھر بھی نہیں جاتی، اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی۔ گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا، گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا۔ نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ مولا۔ چلوں دنیا سے میں اس شان سے اے کاش یا اللہ، چلوں دنیا سے میں اس شان سے اے کاش یا اللہ، شہ ابرار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا، شہ ابرار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا خم مولا۔ سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو، سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا
ایسا ہو نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے چلے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا سگے عطار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا
بنا دے اور جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے صدقے میں میرے غوث کے تو خواب میں یا رب صدقے میں میرے غوث کے تو خواب میں یا رب جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا دے جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا دے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا میرے مولا 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 اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میری ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے صدقے میں میرے غوث کے تو خواب میں یا رب جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا دے جلوہ مجھے سلطان مدینہ کا دکھا دے اور سکرات میں کر روح محمد پہ نظر ہو سکرات میں کر روح محمد پہ نظر ہو نجم کی خدا آرزو ہے یہی مولا عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے سکرات میں کر روح محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے میرے مولا یا نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب سکرات میں کر روح محمد پہ نظر ہو ہر
کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے، اور جب حشر میں آقا نظر آئے مجھے، کاش بے ساختہ قدموں میں میرا شوق گرا دے، عطار ہوں عطار ہوں میں ان کا گدا، اب تو توجہ، عطار ہوں میں ان کا گدا، اب تو توجہ، بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے، بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے، اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا کوئی گول بناتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کے استعمال کے تعلق سے بھی کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے ایک موقف ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک زندگی بھی ہے۔ جی ہاں، زندگی بہت ساری نعمتوں کا سبب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں ایک عظیم نعمت زندگی عطا کی ہے۔ اس کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ عز و جل نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ مثلا ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کے واقعات پڑھ کر عبادت کی طرف دل راغب ہوتا ہے۔ آئیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا واقعہ سنتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، اللہ کی ولیہ تھیں۔ جب رات کا وقت ہوتا
اور سارے لوگ سو جاتے تو یہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی، اے رابعہ، ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اس لیے اٹھ اور اپنے رب کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت میں تجھے ندامت یعنی شرمندگی نہ ہو۔ پھر اپنی ہمت بندھاتی اور اپنے آپ سے کہتی، ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ اس طرح اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتی اور اٹھ کر نوافل میں مشغول ہو جاتی، صبح تک نفل پڑھتی رہتی۔ جب نماز فجر کے لیے یعنی طلوع فجر ہو جاتی، نماز فجر کا وقت ہو جاتا تو دوبارہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی، اے میرے نفس، تجھے مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر آپ عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ سے کہتی، رابعہ، یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ یوں ساری رات بھی عبادت میں گزرتی اور پورا دن بھی عبادت میں گزار دیتی۔ اس طرح آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال گزارے اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھا گیا، جنتی لباس میں دیکھا گیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو عبادت کے لیے راغب کرنا چاہیے، اپنا ذہن بنانا چاہیے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے عبادت کے لیے اپنے نفس کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم عبادت کے جو فضائل ہیں وہ پڑھیں، نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں پڑھیں اور عبادت کے فضائل پڑھ کر اپنے دل کو راغب کریں اور وعیدیں پڑھ کر اپنے آپ کو ڈرائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو عبادت کے لیے راغب کرنا ہے، عبادت کا اپنا ذہن بنانا ہے۔ یوں تو 5 وقتہ نماز تو سب پر ہی فرض ہے، ساتھ ہی ساتھ نوافل پڑھنے کی طرف بھی اپنے آپ کو مائل کرنا ہے۔ نماز تہجد پڑھنے والے ہم بن جائیں، نماز تہجد کے فضائل پڑھیں کہ جو نماز تہجد پڑھتا ہے، سب سے پہلی بات تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کرنا یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سنت کو ضرور ہی ادا کرتے تھے۔ اور پھر تہجد کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جو نماز تہجد ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اسے حسن عطا فرماتا ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے سے رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نماز اشراق کے فضائل ہیں، چاشت کے فضائل ہیں، نماز اوابین کے فضائل ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک بھاری تعداد ہے کہ جن کو ان نمازوں کے نام تک نہیں آتے، فضائل تو دور کی بات، بلکہ مسلمانوں کی ایک خاص تعداد ہے جو نماز پنجگانہ بھی نہیں ادا کرتے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت کا اپنا ذہن بنائیے، نفس کو تو ہمیں رام کرنا ہی ہے، اپنے نفس کو مارنا ہی ہے، عبادت کی طرف مائل کرنا ہی ہے۔ ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سنیے، حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عابد تھے، عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، زہد و تقوی کے مالک، دنیا سے بے رغبت تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اشراق سے لے کر عصر تک دن کا اکثر حصہ نوافل میں گزارتے۔ جب گھر آتے
تو آپ کی پنڈلیاں اور قدم سوجے ہوئے ہوتے تھے، یعنی اتنا کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود آپ کی عاجزی کا کیا عالم تھا، کتنے عاجز تھے آپ، عاجزی کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کو مخاطب کر کے سمجھاتے بتاتے، اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، رب کریم کی قسم میں اتنے نیک اعمال کروں گا کہ تجھے ایک پل بھی سکون میسر نہ ہوگا اور تو بستر سے بالکل دور رہے گا، میں تجھے ہر وقت عبادت میں مصروف رکھوں گا، میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی۔ اے عاشقان اولیاء، ہمیں بھی اپنے آپ کو عبادت کے لیے راغب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی اس زندگی کے اندر عبادت کریں گے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، یقیناً ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میں نے جو اپنا گول بنایا ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنے مقصد میں پانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جو تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا گول بناتے ہیں کہ میں میٹرک کا امتحان پاس کروں، ایف اے کا، بی اے کا، اور پھر دن رات جو ہے وہ پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، اپنا زیادہ وقت اسی کام میں، یعنی جو مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا، یہ ایک مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے، نہیں ہے تو بنانا چاہیے، اور اسی میں اپنا ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہماری گفتگو، ہمارا یعنی کسی کی بات سننا، یہ سب عبادت الہی اور رضا الہی کی طرف لے کر جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں نیک صحبت بھی اختیار کرنا ہوگی، ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہنا ہوگا جو عبادت الہی کا ذہن رکھتے ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوف خدا اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ان کے دل و دماغ کے اندر فروزاں ہے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال کرتے جائیں گے، عبادت میں ہم بھی دل لگانے والے بن جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے بھی عبادت کا ذہن بنتا ہے، اور پھر عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح ہمیں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا جو ہے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ظاہری اور باطنی آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں عبادت کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ طہارت ہوگی، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، تو اس لیے وضو کے بارے میں معلومات، غسل کے بارے میں معلومات، نماز کے شرائط، واجبات، یہ سب معلوم ہوں گے تو صحیح معنوں پر عبادت کر سکیں گے۔ تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے علم دین حاصل کرنے کا شوق ملتا ہے، ذہن بنتا ہے۔ تو آپ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا سفر کیجئے، انشاءاللہ رب کی رحمت سے عبادت میں دل بھی لگے گا، عبادت کے لیے جو ہمیں دینی معلومات چاہیے وہ بھی حاصل ہوں گی، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے چند اشعار دعائیہ پڑھیں گے، پھر دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب،                                                                                         ،                                                                                                      ،  بلا حساب یا
خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو ناراض یا خدا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے مولا ہماری اس توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دے۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، گناہوں کی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل تیری عبادت میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار، ہمیں پکا نمازی بنا دے، نماز پنجگانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے والا بھی بنا دے۔ اے اللہ عز و جل مالک مولا، نماز تہجد، نماز اوابین، نماز اشراق و چاشت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، اے پروردگار، ہم سب کو پرہیزگار اور متقی بنا دے۔ اے اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما۔ اے پروردگار، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ عز و جل ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، ہم سب کی ساری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ عز و جل ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔
ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो मुआशी परेशानियों में घिरे हुए हैं इनकी इन परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो जिस मुश्किल में भी है मौला मुश्किल में आसानियाँ अता फरमा, मुश्किल दूर कर दे। ए परवरदिगार जो असीब ज़दा हैं उन्हें इससे नजात अता फरमा। जो तरह तरह की बीमारियों में घिरे हुए हैं मौला सबको शिफ़ाए कामिला अजला नाफ़िया अता फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मालिक मौला ये हमारी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ए आशिकान रसूल, बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। बाबुल मदीना कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आशिकान रसूल मुतवज्जिह हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज को रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور